تکرار کرنا، یاد کرنا، یہ استاد کو کہنا چاہیے، شاگردوں کو یہ بات قبول کرنی چاہیے۔ آگے الرحلہ فی المسئلۃ النازلہ، کہ کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کے لیے رحلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رحلہ، رحلہ، یہ کل بھی فرق بتایا تھا کہ رحلہ معنی علم حدیث کی تحصیل کا سفر، رحلہ ما یرحل الیہ، رحلہ وہ ہے کہ جس کی طرف انتقال کیا جائے، سفر کیا جائے، وہ استاد مکرم رحلہ بنے گا۔ باقی یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات امام پہلے رکھ کے آئے ہیں، الخروج فی طلب العلم، الخروج فی طلب العلم، تو یہ تو پہلے بھی باب رکھا ہے وہی الخروج فی طلب العلم، اور یہاں پھر آ کر کے باب رکھا الرحلہ فی المسئلۃ النازلہ۔ تو اس اشکال اور تکرار کا جواب یہ ہے کہ پہلے مطلق العلم کی تحصیل ہے، اور یہاں ایک حادثہ اور جزوی مسئلہ کہ اچانک سامنے آ گیا، ایک خاص مخصوص جزوی مسئلہ، ایک حادثہ پیش آ گیا، تو اس کے لیے بھی گھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور دارالافتاء میں یہاں کوئی جہاں مفتی یا اس زمانے میں اللہ کے نبی تھے تو صحابی گھر سے نکل کر کے اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے، تو معلومات کہ رحلہ فقط کوئی یعنی تمام علوم کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک جزوی کوئی خاص ایک خاص مسئلہ اگر ہونا اس کے لیے بھی رحلہ کرنا چاہیے، کیونکہ آخر علم ہے۔ الرحلہ فی المسئلۃ النازلہ بھی قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعید بن ابی حسین قال حدثني عبد الله بن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث، یہ عقبہ صحابی ہے، انہ تزوج ابنۃ لابی احاب، ابو احاب کی بیٹی سے نکاح کیا، لابی احاب بن عزیز۔ پھر ایک عورت آئی اور یہ اپنے دونوں میاں بیوی گھر میں تھے، عقبہ اور عقبہ کی بیوی، اور ایک عورت دروازے پہ آئی، اس نے اللہ کے نام کی بھیک مانگی، اور ان دونوں نے معذرت کی کہ اتفاق سے آج ہمارے گھر میں یا جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناراض نہیں ہونا، ہم معذرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب یہ ہے کہ تم جب دونوں جب چھوٹے تھے نا تو تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا تھا، یہ کہہ کر کے چلیں گے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، اب اس دور کے ہم جیسے لوگ ہوں تو کوئی بات ہی نہیں، حرام کی بات کہ ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں، گویا کہ ناک پہ مکھی بیٹھی، بس آئی اور اڑ گئی۔ لیکن صحابہ بڑی پریشانی ہو گئی کہ بھئی اب یہ ہے کہ رضا کا معاملہ، حرمت ہے، زندگی کیسے گزارے، یہ ہے مسئلہ نازلہ۔ ترجمہ ثابت اس سے ہو رہا ہے کہ حضرت عقبہ اس جزوی مسئلے کے لیے وہاں سے سفر کیا، مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کے مسئلہ پوچھا۔ جب مسئلہ پوچھا تو فرمایا کیف کرتی کہ آپ کیسے حیاتی گزاریں گے، آپ دونوں کے بارے میں ایک جملہ کہا تو گیا ہے نا۔ میں نے کہا صحیح، وہ کالے رنگ کی ایک کالی عورت تھی، بھیک مانگنے والی، نہ ہمارا ہم سے کوئی تعلق نہ کوئی چیز ہے، بھائی کاذبۃ، میں تو صحیح اس کو جھوٹی سمجھتا ہوں۔ فرمایا کیف کرتی، کچھ بھی ہو، ایک جملہ تو کہا گیا، بس اتنے الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ کی وجہ سے علماء میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اب بات یہ ہے کہ جی رضا کا مسئلہ تو آیا اسی کی ثبوت کے لیے شاہدی جو ہے وہ مال کی شاہدی چلے گی، یا کوئی ایک عورت بھی گواہی دے سکتی ہے؟ اور تو اس مسئلے میں کے بارے میں آپ سمجھیں کہ حنفیہ کے نزدیک شہادت المال، کہ جس سے مال ثابت ہوتا ہے رضا اس سے ثابت ہوگا، یعنی دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں یوں اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ فلاں بچی ہے، فلاں عورت کے پستان کے چوٹی میں منہ اپنا اس کو کر کے ڈال کر کے کوئی چیز پی رہی ہے، یہ بات منظر آنکھوں سے دیکھیں۔ اب بظاہر دیکھنا تو کافی مشکل ہے، کوئی عورت دودھ پلائے گی تو کسی مرد کو بلائے گی کہ تم بیٹھو اور میں اپنا کپڑا اوپر کر کے دودھ پلاتی ہوں، تو بہرحال کچھ بھی ہے، مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ دو عورتیں ایک مرد یا دو مرد آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھیں پھر رضا ثابت ہوگا، ورنہ ویسے رضا ثابت نہیں ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ بات ہے کہ اگر ایک مرضعہ دودھ دینے والی ایک عورت بھی اگر کہہ دے تو اس کی گواہی سے رضا ثابت ہو جائے گا، دو۔ اور تیسرا شوافی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مانا اگر اس میں چار عورتیں گواہی دیں تو ان کے گواہی سے رضا ثابت ہو جائے گا۔ بہرحال مسئلہ اختلافی ہے،
جو حضرات عورت کی گواہی کا اعتبار کرتے ہیں حدیث باب بظاہر ان کا مستدل ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، ایک مسئلہ قضاء کا ہے، ایک مسئلہ دیانت کا ہے۔ اگر یہ مسئلہ دودھ کا جیسے اس عقبہ کو پیش آیا، اگر مسئلہ عدالت میں آتا ہے یا کسی پنچایت میں آتا ہے تو قاضی وہی بات کرے گا کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے اس کا ثبوت پیش کرو کہ دو مردوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، یا ایک مرد دو عورتوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اگر ثبوت ہے تو رضا ہے، نہیں تو نہیں، خلاص۔ باقی مسئلہ دیانت کا اور فیما بین و بین اللہ کا اور مسئلہ تقویٰ کا تو حدیث باب دیانت پر معمول ہے۔ اس لیے فرمایا کیف وقت کیل، سیدھے الفاظ یہ نہیں کہے کہ تم چھوڑ دو، کہا کہ ایک جملہ کہا تو گیا ہے نا، آپ پوری زندگی آپ جب ملیں گے تو آپ کے دل میں بات آ رہی ہوگی میں تو بہن سے مل رہا ہوں، لہٰذا اس کو تو داما یریبک الا ما لا یریبک، جس میں کھٹک پڑ جائے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اسی وجہ سے پھر اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اور تو ہمارے ہاں یہ حدیث باب دیانت پر معمول ہے۔ قضاء میں اگر بات آئے گی تو وہی ہوگا کہ عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں بحیثیت مفتی کے فتویٰ دیے، کیونکہ اللہ کے نبی بیک وقت قاضی بھی ہیں، اللہ کے نبی مفتی بھی ہیں، اللہ کے نبی نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، حکمران بھی ہیں۔ اب اگر قضا ہوتی تو پھر یہ ہے کہ مانا عورت کو بھی بلاتے، گواہوں کا پوچھتے، نہ گواہوں کا پوچھا نہ عورت کو بلایا، تو معلوم کہ یہ جو مجلس تھی یہ مجلس قضا نہیں تھی، یہ مجلس فتویٰ تھی۔ اور مفتی ویسے جواب دیتا بھی دیانت کا ہے، مفتی جواب دیانت کا دیتا ہے۔ قضا کا حکم تو اس لیے بیان کرتا ہے کہ چونکہ قاضی جاہل ہیں، لہذا ہم فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ اگر مسئلہ قضا میں آیا تو قاضی جو ہے ثبوت مانگے گا، تو یہ مسئلہ قضا کا بھی ہم لکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم قضا لکھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیانت لکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ جو جواب دیا وہ دیانت کی بنیاد پہ دیا، قضا کے بنیاد پہ نہیں تھا۔ اچھا آگے ہے بھائی، تو روایت میں عقبہ کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ کہنے لگی انی قد ارضعت عقبہ، میں نے دودھ پلایا تھا چھوٹا پن میں عقبہ کو بھی، واللتی تزوج بہا، اس کی منقوعہ کو بھی۔ فقال اللہ عقبہ کہنے لگا ما علم انک ارضعتنی، اب تو مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ دیا، میں تو چھوٹا بچہ تھا، مجھے کیا پتا کہ آپ نے مجھے پالا۔ آپ نے پہلے مجھے بتایا بھی نہیں، اگر آپ بتاتے تو شاید میں نکاح بھی نہ کرتا۔ فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فسألہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقت کیل، ایک بات کہی تو گئی ہے نا، اب آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہے، یہ پوری بات میں نے آپ کو بتا دی، مسئلے میں اختلاف یہ جو بھی، اور حنابلہ نے اس روایت کو لیا ہے وہ بھی میں نے عرض کر لیا۔ آپ یہ اس میں روایت میں یہ بھی ہے کہ کیف وقت کیل کے بعد پھر